جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کو مفکر اسلام خطیب اہل بیت علی جناب مولانا آغا ضمیر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ میں بانیان کی جانب سے اور تمام بستی والوں کی جانب سے قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری نحیف سی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور آج ہماری بستی میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرات، میں قبلہ کے استقبال میں بس ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کے بعد قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ کہ میرے آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں، میرے آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں، 2 قدم آگے ہیں سجدوں سے بھی خودداری میں۔ میرے آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں، 2 قدم آگے ہیں سجدوں سے بھی خودداری میں۔ اے مدینے کی زمین چوم لے عابد کے قدم، یہ بچا لائے ہیں اسلام کو بیماری میں۔ اے مدینے کی زمین چوم لے عابد کے قدم، یہ بچا لائے ہیں اسلام کو بیماری میں۔ اپنا قد حسن سے اکبر کے نہ ناپو یوسف، اپنا قد حسن سے اکبر کے نہ ناپو یوسف، شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں۔ اے مدینے کی زمین چوم لے عابد کے قدم، یہ بچا لائے ہیں اسلام کو بیماری میں۔ اپنا قد حسن سے اکبر کے نہ ناپو یوسف، شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں۔ تو اس نگینے کی سلیمان نق قیمت پوچھو، تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں۔ اس نگینے کی سلیمان نق قیمت پوچھو، تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خدمت میں آغا ضمیر عباس جعفری صاحب قبلہ کی کہ وہ زیب منبر ہوں، فضائل اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ آپ ان کے استقبال میں بلند تر صلوات پڑھیں حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو ارسال کر دیں۔ جناب علی عباس ابن محفوظ علی اختری بیگم بنت ابو العباس سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس مجلس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، ان کو مدعو اور دعوت کرنے کے لیے خلوص سے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم ختم ہو گیا اور ماہ سفر ہے اس کا آغاز ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ 1 مہینے کی عزاداری کا ہماری روح اور ہماری نفس پر اثر کیا ہوا؟ ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں مناتے ہیں؟ مجلسیں ہم نہیں کرتے، مجلسیں وقت کا امام کرواتا ہے۔ آپ کوشش کریں، سنیں غور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واہ میں بات ختم ہو جائے اور گم ہو جائے۔ توجہ سے سنیں انشاءاللہ۔ میں اسی طریقے سے سٹارٹ سے آخر تک پڑھوں گا اور آپ اسی طریقے سے غور سے آپ سنتے رہیں تاکہ انشاءاللہ فائدہ ہو، آپ کو سمجھ میں آئے چیزیں۔ ہم مجلسیں نہیں کرتے، وقت کا امام ہم سے مجلسیں کرواتا ہے۔ تو حقیقت میں بانی مجلس امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ وہ ہم سے مجلسیں کرواتے ہیں۔ مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ہمارے لیے صاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ کیوں مجلسیں ہم کرتے ہیں؟
مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب امام حسین نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو اس وقت حضرت علی اصغر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا لبیک کہنے کے لیے. اس وقت امام بلا رہے تھے لیکن کوئی بھی نہیں تھا لبیک کہنے کے لیے. یہ مجلسیں اس لیے کرائی جاتی ہیں تاکہ امام جب آواز دے کہ کہاں ہیں میرے چاہنے والے، تو اب ایسا نہ ہو کہ امام تنہا آواز دے اور کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہو. یہ مجلسوں کے ذریعے سے قوم کی اتنی تربیت ہو جائے کہ وقت کا امام آئے تو وہ تنہا نہ رہے. یہ مجلسوں کا مقصد کیا ہے کہ امام تنہا نہ رہے. توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ حضرت زید کی زندگی کا خلاصہ کوشش کروں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ان کی ولادت سے شہادت تک کیا اہم واقعات ہوئے تھے اور حضرت زید کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں چاہ رہا ہوں خصوصاً جوانوں کے سامنے پیش کروں. عزیزان گرامی، مجلسیں جنت جانے کے لیے نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا، مجلسوں کے اثر میں سے ایک چھوٹا اثر ہے کہ جنت مل جائے گی، لیکن مجلسیں جنت جانے کے لیے نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو 2 انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا، دیکھو جنت یہ ہے، جنت میں تمہارا مقام یہ ہے، تم چلے جاؤ. جسے جنت چاہیے ہوتی وہ حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے. جو امام حسین کو جنت کے لیے مانتے وہ چلے جاتے. لیکن کربلا میں کوئی بھی نہیں گیا امام حسین کو چھوڑ کے. کیوں نہیں گیا؟ جنت چاہیے تھی نا. امام حسین تو جنت کا کون کہہ رہا ہے جنت دوں گا؟ حسین. حسین سے زیادہ سچا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. نہ صرف کہہ رہے ہیں، معجزے سے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان جنت میں مقام بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم چلے بھی جاؤ گے تو یہ مقام دوں گا میں. کیوں نہیں گئے؟ میں اپنے دل پر، اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ اگر مجھے امام حسین کہتے کہ جاؤ چلے جاؤ جنت میں تمہیں یہ مقام دوں گا، تو میں رکتا یا میں چلے جاتا؟ توجہ کیجئے گا، جس نے حسین کو جنت کے لیے مانا ہوتا وہ حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے، اور جس نے حسین کو حسین کے لیے مانا ہوتا وہ حسین کو چھوڑ کے نہیں جاتے. سوال یہ ہے کہ میں نے حسین کو کیوں مانا ہے؟ حسین سے میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک بہت جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بیان کرنا ہے، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر. علامہ مجلسی نے مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے مصنوعی، جیسے جھوٹی ایک داستان کہانی ہوتی ہے. وہ داستان میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے لیلا مجنو کا. ایک لیلا ہوتی ہے اور ایک مجنو. مجنو جو ہوتا ہے وہ لیلا کے محل کے باہر جو ہے جاتا ہے اور دربان کو کہتا ہے کہ جا کے لیلا سے کہو کہ مجھے بھوک لگی ہے. لیلا جو ہے کھانا بنا کے پروس کے جو ہے بھجوا دیتی ہے. یہ مجنو صاحب جو ہیں اس کے گھر کے باہر ہی، محل کے باہر ایک پنڈال ڈال دیتے ہیں اور وہیں پر رک جاتے ہیں. روز وہ سپاہی سے کہتے ہیں جاؤ لیلا سے کہہ دو مجھے بھوک لگی ہے. روز لیلا کھانا بھیجتی ہے. یہ بہت دنوں تک یہ سفر اس طریقے کا چلتا رہتا ہے. بھوک لگتی ہے کھانا آتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا آتا ہے. ایک دن توجہ کیجئے گا، ایک دن لیلا کہتی ہے وہ جو مجنو ہے اس سے کہو کہ انگلی کاٹ کے کھانے کے بعد اس سے کہنا کہ جس پیالے میں تم نے کھانا کھایا ہے انگلی کاٹ کے اس میں خون بھر کے مجھے بھیج دو. خون بھر کے مجھے بھیج دو. مجنو کھانا کھانے کے بعد جب سپاہی کہتا ہے کہ کاٹ کے خون بھر دو پیالے میں بھیج دو،
تو مجنو کہتا ہے جا کے لیلا سے کہہ دو یہ مجنو کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین کے ہم کون سے مجنو ہیں؟ حسین کے ہم کون سے مجنو ہیں؟ عزیزان گرامی، جب خون دینے کی بات ہو، قربانی دینے کی بات ہو، حق کا ساتھ دینے کی بات ہو، تب ایمان چیک ہوتا ہے، وگرنہ 30,000 نے کوفہ سے خط لکھا کہ آ جاؤ امام حسین ہم ساتھ دیں گے۔ جب تک یہ لگ رہا تھا کہ امام حسین آئیں گے، حکومت بنائیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا، ہمیں سب کچھ ملے گا، امام سب کچھ دیں گے، تب 30,000 تھے۔ لیکن جب پتا چلا کہ اب یہاں پر کچھ دینا پڑے گا تو مسلم کے ساتھ 30 بج گئے نماز میں، عشاء کی نماز میں 7 بچے، باہر نکلے تو 2 تھے، جب وہ باپ پہ پہنچے تو صرف مسلم تنہا تھا۔ کیوں؟ یہ سب وہ مجنو تھے جو حسین سے کچھ چاہتے تھے، حسین کو کچھ دینا نہیں چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام حسین سے محبت کے بھی 2 مرحلے ہیں، ایک لینے والا مرحلہ ہے جو نچلا ہے، ایک مرحلہ وہ ہے جو شہدائے کربلا والوں کا مرحلہ ہے، کہ جب زینب کبریٰ پوچھتی ہیں کہ چیک کر لو کہ کوئی ان میں سے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا، تو وہ گردن، اپنی تلوار جو اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں حسین کہہ دو تو ابھی اس وقت گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں 70 بار ہمیں جلا دیا جائے، راکھ بنا دی جائے، آسمان میں اڑا دیا جائے، پھر جمع کیا جائے، اور پھر بھی ہم یہی کہیں گے لبیک یا حسین۔ ہاں، ہم توجہ کیجئے گا، ہم کیا شہدائے کربلا کے راستے پہ چلنے کے لیے مجلس کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے وقت کے امام کے لیے 70 بار جلا دیا جائے، آسمان سے راکھ بنا دی جائے، تو کیا ہمارے اندر یہ جذبہ آیا حسین ابن علی کی محبت کی وجہ سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں بس جنت کے چکر میں الجھ کے رہ گیا ہوں، میں حسین تک نہیں پہنچ پایا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے، پوری توجہ کا طالب ہوں، حسین ابن علی نے ایک خیمہ لگایا ہے، اس خیمے میں حسین ابن علی نے دعوت کی ہے، حل من ناصر ینصرنا کہہ کے، کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ جب حسین آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اس وقت امام حسین کا کوئی صحابی باقی نہیں تھا، سوائے دشمن کے کوئی باقی نہیں تھا۔ علماء سوال کرتے ہیں امام حسین نے کس کے لیے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا؟ وہاں تو سب یزیدی خیمے میں تھے، کس کے لیے کہا تھا حسین ابن علی نے؟ کوئی ساتھی تو نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ امام حسین کیا دشمن کی فوج سے مدد چاہ رہے تھے؟ علماء کہتے ہیں یہ صدا، توجہ کیجئے گا، یہ صدا تا آخرت آنے والے ہر حسینی کے لیے ہے، کہ حسین آج بھی آپ کو حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں، حسین آج بھی کربلا سے بلا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو خیمے میں داخل ہو، خیمے کو چوم کے پلٹ نہ جائے؟ خیمے کو چوم کے پلٹ جانا اور ہے، خیمے حسینی میں داخل ہو جانا اور ہے۔ حسین نے اس لیے بلایا حل من ناصر ینصرنا۔ تو ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خیمے حسینی میں داخل ہونا۔ اب محرم اور سفر ختم ہوتے ہوتے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرے اندر کتنا جذبہ حسینی پیدا ہوا ہے کہ میں اس محرم اور سفر ختم ہوتے ہوتے خیمے میں داخل ہونے کے لائق بن پایا ہوں یا نہیں؟ مجلسیں اس لیے تھیں تاکہ نفس بیدار ہو، نفس کے اندر حر بننے کی تمنا نہیں ہو، حر بننے کا جذبہ پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، ایک عارف کا واقعہ ہے، وہ بیان کر کے انشاءاللہ حضرت زید کی طرف آؤں گا۔ ایک بہت بڑے عارف تھے،
نجف میں رہتے تھے، وہ نجف سے پیدل جا رہے تھے کربلا. جب نجف سے پیدل کربلا جا رہے تھے تو راستے میں پانی ان کا ختم ہو گیا. گرمی بہت تھی. چلتے 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 وہ کہتے ہیں مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا، پیاس کی شدت میری بڑھتی جا رہی، لیکن میں نے سوچا تھوڑا اور چل لوں، تھوڑا اور چل لوں، تھوڑا اور چلوں گا تو پہنچ جاؤں گا وہاں تک. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے میں چلتے 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 میری پیاس کی شدت بڑھتی رہی، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ مجھے امام حسین کی پیاس یاد آ گئی. میری پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ مجھے امام حسین کی ایک لمحہ پیاس یاد آ گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مکاشفے کی حالت میں چلے گیا. مکاشفے اس حالت کو کہتے ہیں جس میں آپ کوئی تاریخ کے واقعے کو یا آنے والے واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ پاتے ہیں. وہ مکاشفے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روز عاشور کربلا میں پاتے ہیں کہ وہ روز عاشور ہے اور وہ کربلا میں موجود ہے. کربلا میں تیر چل رہے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ تیر کو روک لیں، لیکن کیونکہ مکاشفہ ہے تو تیر کو روک نہیں پا رہے. توجہ سے سنیے گا. اسی حالت میں وہ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، چل رہے ہیں کربلا کی طرف. آخر میں وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم پہنچتے ہیں. جب وہ امام حسین کے حرم پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حرم میں ایک گھنٹی ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے. جب ایک گھنٹہ ختم ہوتا ہے، 1 بجتا ہے، 2 بجتا ہے، تو وہ آواز کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں حرم میں داخل ہوا اسی حالت میں مکاشفے میں، تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے، لیکن میں اس وقت حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن رہا تھا. میں یہ سن رہا تھا کہ زری سے آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز آ رہی ہے. لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن میں کچھ اور سن رہا تھا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کے حرم کی آواز ختم ہوتی ہے، حضرت عباس کے حرم سے گھنٹی کی آواز آتی ہے. کہتے ہیں لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن میں سن رہا تھا کہ آج بھی حرم حضرت عباس اور زری حضرت عباس سے لبیک یا حسین کی آواز ہے. عزیزان گرامی، ہم نے کب امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے حل من ناصر ینصرنا سننے کی کوشش؟ روز عاشور کے ہم بیٹھے 2 منٹ تنہا حسین کی پیاس یاد کر کے سوچا کہ حسین تیری محبت کی وجہ سے میں آیا ہوں. عزیزان گرامی، ہمیں امام کا ناصر بننا. آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا آ رہی ہے. جو لوگ صرف محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ناصر نہیں بننا چاہتے تھے وہ ہمیشہ امام کو تنہا چھوڑ دیتے. پہلی چیز مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ناصر امام بنانا. ہم سب کو کیا بننا ہے؟ امام کا ناصر بننا ہے، امام کا مددگار بننا ہے. اس کے لیے امام نے بلایا ہے. اس سے کم جو گول اپنا نہ رکھیں کہ ہمیں امام کا ناصر و مددگار بننا ہے. عزیزان گرامی، حضرت زید کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، حضرت زید جو ہیں، آپ الحمدللہ اکثر جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکثر وہ مومنین ہیں جو زیدی سادات ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد میں سے حضرت زید ہیں. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضرت زید کے بارے میں مجھے آدھا گھنٹہ بتا دیں کہ کون تھے، کیا تھے، کم سے کم اتنا تو ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکیں. تو اب سے میں جو گفتگو کروں گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت زید کی زندگی کو پہچانیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، کیا حالات تھے. سب سے پہلے یہ کہ حضرت زید کی جو ولادت ہے وہ سن 86 ہجری میں ہوتی ہے اور ان کی شہادت جو ہے 122 ہجری میں ہوتی ہے. یعنی تقریباً 38 سال کی زندگی حضرت زید بن علی کی تھی. چوتھے امام کے بیٹے تھے، حضرت سید السجاد کے بیٹے تھے حضرت زید. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
ان کی والدہ پاکیزہ خاتون تھیں، اور خود حضرت مختار ثقفی نے ایک کنیز کو تحفہ کیا تھا چوتھے امام کی بارگاہ میں، اور اس کنیز کے ذریعے سے جو ہے حضرت زید کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت زید کے سلسلے میں ہے۔ حضرت زید کی ولادت کے سلسلے میں خود شیخ ابو حمزہ صومالی جو ہیں وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چوتھے امام کے پاس جو ہے میں گیا تو چوتھے امام نے مجھے اس واقعے کو بتایا۔ یہ واقعہ بتایا چوتھے امام نے کہ میں جنت میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہوں اور جنت کی نعمتیں میرے پاس فراوان موجود ہیں۔ ان جنت کی نعمتوں کے درمیان ایک بار آواز آتی ہے کہ اے علی ابن الحسین تم کو زید مبارک ہو، اور 3 بار یہ آواز جنت میں امام کو سنائی دیتی ہے۔ یہ ولادت سے پہلے چوتھے ایک امام معصوم کو خدا پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اتنا عظیم فرزند آپ کے گھر پر آنے والا ہے، وہ ہے زید بن علی۔ اس کے بعد ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں جب اگلے سال گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے گود میں ایک بچہ ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ زید ہے جس کی خدا نے مجھے پیشن گوئی کی، بشارت کی۔ تو یہ حضرت زید کا واقعہ جو ہے خود ابو حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت زید کی ولادت ہوتی ہے تو امام حضرت زید کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن سے چاہتے ہیں نام رکھنے کے لیے چوتھے امام۔ تو چوتھے امام جتنی بار قرآن کھولتے ہیں، غالباً 3 سے زیادہ بار امام قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ان کا نام انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت آتی ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ آیت آتی ہے کہ خدا نے جو قیام کرنے والے ہیں ان کو، جو قائد ہیں، جو گھر پر رہنے والے ہیں اور صرف نماز پڑھنے والے ہیں، ان پر جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو فضیلت دی۔ پہلے یہ آیت آتی ہے۔ دوسری بار ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ دوسری بار آیت آتی ہے جہاں پر خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نفس کو خدا کے سامنے بیچتے ہیں اور خدا ان کی نفس کا خریدار بنتا ہے، اور یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور دوسروں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انہیں بشارت دے دو کہ ان کو عظیم مقام خدا عطا کرے۔ چوتھے امام کہتے ہیں امام معصوم ہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں جتنی بار میں قرآن کی آیتیں کھول رہا تھا ہر بار جہاد اور اللہ کی راہ میں قربانی اور شہادت دینے کی آیتیں آ رہی تھیں۔ یہ حضرت زید کے سلسلے میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جو ہیں خود امام جو ہیں کہتے ہیں بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہوا واللہ زید، امام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی وہ زید ہے۔ امام یہ حضرت زید کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات آپ کے سامنے نقل کیا ہوں، واقعات بہت ہیں، لیکن ولادت سے پہلے حضرت زید کا مقام یہ ہے کہ خود چوتھے امام جو امام معصوم ہیں ان کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ولادت کا عرصہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور چیز جب ان کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ولادت سے پہلے خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت زید کی ولادت، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، خود ان کی ولادت سے پہلے حضرت زید کی ولادت کی پیشن گوئی خود ایک خطبے میں بیان کرتے ہیں جو شر ابن الحدید نے اس کے اضافے نہج البلاغہ کے اندر اس کو خود بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے عزیزان گرامی، یہاں سے آپ توجہ کیجئے گا کہ یہ حضرت زید کی ولادت، ان کی عظمت، خود امام معصوم ان کی عظمت کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کے علم اور شجاعت کو میں بھی بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن آپ
وہ زمانے کے حالات کیا تھے اس کی طرف تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت. جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد خوف کا ماحول پورے مکہ اور مدینہ کے اندر طاری ہو جاتا ہے. اور چوتھے امام خود اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میری امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. امام کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو سوائے 3 لوگوں کے تمام لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا. یہ حالات توجہ کیجئے گا. میں آپ کے سامنے وہ حالات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت زید اور چوتھے امام کی زندگی میں حالات کتنے سخت تھے. امام کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ مسلمان بچ گئے تھے. امام حسین کی شہادت کے بعد امام کہہ رہے ہیں صرف 3 لوگ مسلمان بچ گئے تھے. دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ امام ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما بے مکہ والمدینہ 20 رجلا یحبونا. امام کہتے ہیں پورے مکہ اور مدینہ میں ملا کے ہمارے چاہنے والے صرف 20 لوگ موجود تھے. اب امام کے لیے دین کی تبلیغ کرنا کتنا سخت ہے. اس زمانے کی کچھ حالات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں عزیزان گرامی، پھر آج کے زمانے سے تطبیق کرنے کی کوشش کروں. مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، کعبہ وہاں پر ہے، لیکن مکہ کی راتیں مشہور ہو گئی تھی میوزک والی راتوں کے لیے. وہاں میوزک بجایا جاتا تھا اور مکہ کی کنیزیں شام تک مشہور تھیں کہ جب شام کے خلیفہ کو عیش و عشرت کرنی ہوتی تھی تو مکہ کی کنیزوں کو بلاتے تھے تاکہ مکہ کی کنیزیں آ کے ان کے سامنے گائیں، ناچیں اور ان کے دل کو لبھائیں. یہ کہاں کے حالات ہیں؟ مکہ کے حالات. مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن ربی. یہ کون سے شعر لکھتا تھا؟ یہ شعر لکھتا تھا جس میں بری، واہیات، ولگیرٹی والے شعر ہوتے تھے، برے شعر. جب یہ مر جاتا ہے تو پورے مکہ میں سوگ منایا جاتا ہے کہ ہائے کون مر گیا، اب مکہ میں کون ایسے شعر سنائے گا. ایک کنیز گھر سے باہر آتی ہے روتے روتے، اور کنیز باہر آ کے کہتی ہے کہ روتی ہے تو ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں پتا تم کو، عمرو بن ربی مر گیا ہے. کون عمرو بن ربی؟ جو شعر میں ولگیرٹی، برے شعر کہتا تھا، گندے شعر کہتا تھا. پورے مکہ میں آپ سوچیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا تنزل کیا لیول پر. اس کے بعد مکہ میں ایک اور شخص تھا جو شخص جوکس شاعری میں کہتا تھا اور بری جوکس کہتا تھا شاعری میں. مکہ میں اور مدینہ میں اس کی محفلیں سجتی تھیں، اور روایتوں میں ہے کہ تمام قبیلے والے مرد اور عورت مل کے مکہ مدینہ میں اس کی محفلوں میں آتے. یہ کہاں ہو رہا ہے عزیزان گرامی؟ مکہ اور مدینہ میں. لوگوں کے اخلاقی، لوگوں کی پستی اس درجے پر آ گئی ہے کہ مکہ اور مدینہ مشہور ہے گانے کے لیے، مکہ اور مدینہ مشہور ہے ان فلمز کے لیے، ان گانوں کے لیے، یا ان جوکس کے لیے جس میں برائی اور گندگی پائی جاتی ہے. مکہ کا جو گورنر تھا، توجہ کیجئے گا، میں حالات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس حالات میں امام سجاد اور حضرت زید نے قیام کیا. مکہ کا جو گورنر تھا وہ عائشہ بنت طلحہ سے محبت کرتا تھا. طلحہ کی بیٹی تھی عائشہ، اس سے محبت کرتا تھا. وہ کعبے میں طواف کر رہی تھی اور اچانک اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ گزارش کرتی ہے کہ اذان کے تھوڑے وقت کو تاخیر کر دی جائے تاکہ میرا طواف پورا ہو جائے. گورنر کہتا ہے بڑھایا جائے اذان. تو لوگ آ کے کہتے ہیں اذان ہے، نماز ہے، اول وقت ہے، کعبہ ہے. کہتے چپ ہو جاؤ، اگر عائشہ صبح تک طواف کرتے رہے تو میں صبح تک نماز کو اذان کو تاخیر کرتا رہوں. عزیزان گرامی کہاں ہو رہا ہے یہ مکہ میں ہو رہا ہے، یہ کعبہ میں ہو رہا ہے. اخلاقی
علماء کہتے ہیں سب سے سخت زمانہ جو ہے کوئی امام کا گزرا ہے امامت کا، تو وہ کہتے ہیں چوتھے امام کا زمانہ سب سے سخت گزرا ہے، کیونکہ 60 ہجری میں امام جو ہیں کربلا واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد 34 سال ایسے ماحول میں امام تبلیغ کرتے ہیں، 34 سال امام کی زندگی کے ایسے ماحول میں گزرتے ہیں۔ پولیٹیکل حوالے سے یہ حالات تھے کہ واقع حرہ ہوتا ہے۔ واقع حرہ میں کیا ہوتا ہے کہ مدینہ پہ بنی امیہ حملہ کرتے ہیں، مدینہ کی خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے، مدینہ کے اندر کعبہ جلایا جاتا ہے، کعبے کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سب لوگ جو مسلمان اس زمانے کے تھے، کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ حج کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، سب کرتے تھے، لیکن جو چیز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھی کہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ امام تنہا کیوں رہ گئے؟ کیونکہ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، امام کی نصرت کے مشتاق نہیں ہوتے۔ حق کا ساتھ دینے میں کوئی آگے نہیں آتا۔ نمازیں بول دے پڑھا دیں گے، کیوں؟ یہ حالات ایسے ہیں، کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے، مکہ والے گھر پہ بیٹھے ہیں آرام سے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدینہ میں حملہ ہو رہا ہے، حتیٰ خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں تنہا چھوڑ رہے ہیں، کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ حالات تھے۔ خود جو گورنر ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی نے مخالفت کی تو مدینہ میں مسجد نبوی میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ اگر اس نے آج کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ میرے لیے تقوی کی سفارش کی تو میں گردن اس کی تلوار سے کاٹ دوں گا۔ یعنی کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ کوئی بھی کسی جو خلیفہ ہے یا ان کے نظام میں کسی کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ توجہ عزیزان گرامی، پس مکہ کے علمی حالات، عقلی حالات، پولیٹیکل حالات، آئیڈیالوجی کے حساب سے، سیاست کے حساب سے، عقل کے لحاظ سے، مکتب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے مکہ اور مدینہ پستیوں میں تھا۔ امام حسین کے قتل کے بعد لوگوں میں خوف طاری تھا کہ یہ اگر حسین کو قتل کر سکتے ہیں تو مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ شیعہ جتنے تھے سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، شیعہ کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ چوتھے امام نے اس زمانے میں غلام خریدے، غلاموں کی 1-1 سال تربیت کی، اور غلاموں کو 1-1 سال تربیت کر کے انہیں مبلغ اسلام بنا کر تمام اسلامی ممالک میں انہیں بھیج دیا۔ امام کہتے ہیں کہ راوی نقل کرتا ہے کہ ہر بار حج میں اور شب قدر میں امام بہت بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ امام غلام نہیں آزاد کرتے تھے، مبلغ اسلام بنا کے مملکت اسلام میں مبلغ اسلام کو پھیلاتے تھے۔ امام نے یہ حالات پہ توجہ کیجئے گا، یہ حالات تھے کب؟ حالات کہاں تھے؟ مکہ اور مدینہ میں۔ آخری چیز حالات کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں کہ بنی امیہ کیا چاہتے تھے۔ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ بنی امیہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے، خلیفہ رسول خدا نہیں کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اللہ سے ڈائریکٹ، رسول اللہ کو بیچ میں نہیں لاتے تھے۔ اس لیے جتنے خطبے چوتھے امام نے اور حضرت زینب نے دیے ہیں وہ تمام خطبوں میں ایک چیز کامن ہے کہ رسول اللہ کی ذات اور اہل بیت کے گھرانے کی منزلت کو انہوں نے پورے تمام سفر میں اس کو محور اور سینٹر بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اور دلیل ان کا ایک مولانا آتا ہے ممبر پر، وہ ممبر پر آ کے دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے پیغمبر کا کام کیا تھا؟ پیغمبر کا کام تھا پیغام لانا، اس نے پیغام لایا، دیا، چلے گیا۔ وہ زیادہ عظیم ہے جو ابھی، یا آپ کے گھر پہ جو ابھی خلیفہ ہے جو آپ کی آج ہدایت کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ ممبر پر آ کر
ایسی دلیلیں پیش کرنے والے صرف آج موجود نہیں ہیں، ہر زمانے میں موجود تھے. توجہ کیجئے گا، یعنی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے، بیچ سے نبوت کو اور اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہیں پر حضرت زید کا قیام اور چوتھے امام کی تبلیغات بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ دشمن کا اصلی مقصد تھا کہ ایک ایسا اسلام آئے جس میں رسول اور قرآن اور وحی حذف ہو جائے اور صرف خلافت باقی رہے اور ان کی مرضی حکم بن جائے. چوتھے امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، حضرت زینب اور چوتھے امام نے خطبوں کے ذریعے سے ایسا ماحول کو تبدیل کر دیا کہ کوفہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے. حضرت مختار کا قیام، حضرت توابین کا قیام، یہ سب قیام کب ہوتا ہے؟ جب حضرت زینب اور سید سجاد جو آ کے قیام کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں. ایسے ہی ماحول میں جہاں پر اخلاقی طور پر امت اتنی پستی پر پہنچ گئی. امام کہتے ہیں جب امام نے کربلا کے بعد گنا تو 3 لوگ تھے، لیکن جب امام کی شہادت ہوتی ہے چوتھے امام کی تو اتنے صحابی امام بنا چکے ہوتے ہیں کہ 5ویں امام ایک حوض علمیہ بنانے کے لیے جتنے شاگردوں کی ضرورت تھی وہ چوتھے امام نے اپنی زندگی میں دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کر کے ان کو بیدار کر کے ان کی تربیت کر دی. یہ کب ہے؟ یہ وہی حالات ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. بس میں نے آپ کے سامنے اس حالات کو پیش کیا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حالات کتنی پستی کی طرف تھے. اب سوچیں مکہ مدینہ کا یہ حال ہے تو شام میں کیا ہوگا؟ شام میں کیا ہوتا ہوگا؟ مکہ مدینہ میں یہ ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، حضرت چوتھے امام کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہیں. اب حضرت زید تک ہم پہنچتے ہیں. حضرت زید کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید کی شخصیت کو، کیسی شخصیت، حضرت زید کی ایک شخصیت کے سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے، میں سناتا ہوں آپ کو. چوتھے حضرت زید کو زندان میں پکڑ کے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک الگ الگ واقعات ہیں، آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایک بار انہیں قید کر کے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید نے پورے زندان میں سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی شیرین، اتنی خوبصورت اور اتنی گہری تفسیر نہیں سنی تھی. حضرت زید کو ڈالا زندان میں تھا، حضرت زید نے زندان کو مدرسہ بنا دیا. عزیزان گرامی، یہاں سے ایک بات اخذ کر لیں کہ مومن، توجہ کیجئے گا، مومن ہر سخت حالات کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے اگر تدبیر اس کے اندر موجود ہو. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے نا بہت سخت حالات ہیں، بہت سخت حالات ہیں. چوتھے امام کے زمانے سے زیادہ سخت ہیں؟ نہیں نا. چوتھے امام نے اس زمانے میں سمجھوتا نہیں کیا، ہم آج کیوں سمجھوتا کریں؟ چوتھے امام نے اس زمانے میں یزیدیت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو ہم آج کیوں سمجھوتا کر لیں یزیدیت کے ساتھ؟ توجہ کیجئے گا، حضرت زید خود جو آپ زیدی ہیں، زیدی مشہور ہیں قیام کے لیے، زیدی مشہور ہیں شمشیر کے لیے، زیدی مشہور ہیں حق پر قربان ہونے کے لیے. آپ جانتے ہیں یمن میں جو ہیں اس وقت زیدی شیعہ جو ہیں، حوثی جسے کہا جاتا ہے یمن میں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، زیدی شیعہ ایک اور شیعہ ہوتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہوتے ہیں، وہ حضرت زید کو امام مانتے ہیں.
اور لیکن تینوں خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں امامت جو تھی وہ حضرت زید کے پاس تھی، توجہ کیجئے گا، اور کہتے ہیں کہ جو بھی امام ہوگا اس کے اندر 2 شرط مجھے یاد ہے، تیسری مجھے یاد نہیں ہے، اس کے اندر 3 شرطیں ہونا چاہیے، تو 2 میرے اس وقت ذہن میں، ایک یہ ہے کہ وہ بنی ہاشم میں سے ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت قیام میں ہونا چاہیے، دشمن کے سامنے ہمیشہ قیام کیا ہوا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ زیدی کا جو بھی رہبر ہوتا ہے، خوسی جو ابھی یمن میں ہے، پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو جوان ہے وہ تو آشنا ہے، کہ آپ نے یمن میں سوچا تھا کہ 50 لاکھ لوگ نعرے لگائیں گے لبیک یا فاطمہ؟ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ آج سے 5 سال پہلے؟ آج شیعت اتنی طاقتور ہے کہ یمن میں 50 لاکھ لوگ نعرے لگاتے ہیں لبیک یا فاطمہ، آج اتنی مضبوط ہے۔ یہ زیدی شیعہ ہیں، یہ امام، یہ ہماری طرح شیعہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہماری طرح کامن ہے۔ کیا؟ ظلم کی مخالفت میں، بنی ہاشم کی قیادت میں، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف قیام کرنے میں، یہ 3 چیزوں میں یہ ہمارے ساتھ مشترک ہیں۔ اور جیسے ہی امام خمینی نے شاہ کے خلاف قیام کیا تو ان کے جو والد تھے یمن سے وہ ایران آئے، اور ایران آ کے انہوں نے امام خمینی کے ہاتھوں میں بیعت کی، کہا تم بنی ہاشم بھی ہو، تم ظلم کے خلاف بھی ہو، اور تم حالت قیام میں بھی ہو۔ انہوں نے آج الحمدللہ یمن میں انصار اللہ جو ہے وہ ایک بڑی قوت و قدرت ہے۔ شیعہ آئیڈیالوجی سے وہ نزدیک ہیں، چاہے وہ نماز اہل سنت کی طرح پڑھتے ہوں، تینوں خلیفہ کو بھی مانتے ہوں، لیکن آئیڈیالوجی میں، مکتب فکر کے حوالے سے ظلم کی مخالفت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ زیدی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ زیدی شیعہ ہیں۔ کون ہے زیدی شیعہ؟ زیدی شیعہ وہ ہیں جو قیام میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو کبھی میں یہ نہ سنوں کہ کوئی زیدی ہے اور وہ کسی کے چوکھٹ پر سر جھکانے گیا ہو۔ ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمار یاسر کا زمانہ ہے، حضرت عمار یاسر کے پاس معاویہ کسی کو اشرفیاں لے کے بھیجتا ہے، توجہ کیجئے گا، معاویہ اشرفیاں لے کے بھیجتا ہے عمار یاسر کے پاس، اور عمار یاسر سے کہتا ہے کہ اگر عمار یاسر نے یہ اشرفیاں لے لیا تو میں تجھے غلام کو آزاد کر دوں گا۔ وہ غلام جاتا ہے عمار یاسر کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتا ہے، بھیا لے لو اشرفیاں۔ عمار یاسر لیتے نہیں۔ لاسٹ میں وہ غلام کہتا ہے آخر میں کہ اگر آپ یہ لے لو گے میں غلام ہوں، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ عمار یاسر کہتے ہیں میں یہ اگر لے لوں تو آزاد ہو جائے گا اور میں زندگی بھر کے لیے غلام بن جاؤں گا، ہے نا؟ یزیدیوں کے یہاں سے تحفہ لینے والے ہمیشہ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے در حسین سے لیتے ہیں، یزیدیوں کے یہاں سے نہیں لیتے۔ حسین کے در پہ سخاوت اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اور زیدیوں سے تو کم سے کم امید یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے۔ تو حضرت زید نے کیا کیا؟ اس پورے مدرسے کو تفسیر قرآن کا مدرسہ بنا دیا، اس زندان کو۔ ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے، یہ بھی غور کریے گا، یہ حضرت زید کی علمی شخصیت کو بتاتا ہے۔ حضرت زید کے پاس اس زمانے میں حضرت ابو حمزہ صومالی جو ہیں اور ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مذہب عامہ کے خلاف، یعنی وہ جو اہل سنت تھے اس زمانے میں، یا جو تینوں خلیفہ کو مانتے تھے، ان کے عقیدوں کے جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب لکھ کے یہ 5ویں امام کے پاس آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کی تصحیح کر دیں۔ امام جو ہیں وہ اس کتاب کو حضرت زید کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ پہلے زید کو دکھاؤ۔ امام حضرت زید کے رتبے کو بتانا چاہتے تھے علمی، حضرت زید کے پاس اس کتاب کو بھیجتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت زید کی علمی شخصیت کو پہچانے کہ کون ہے۔ حضرت زید کے سامنے یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایسی ایک کتاب لکھی جس کا ہم تمام جو ہمارے اوپر اشکال کیے جاتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔
حضرت زید پہلے بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے پانچویں امام بھی خوش ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو واہ واہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا کتاب سناؤ۔ توجہ کیجئے گا، یہ دو شخص پوری کتاب سناتے ہیں، حضرت زید ادھر بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں پوری کتاب، پوری کتاب سن لیتے ہیں، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں یہی کتاب تمہاری شکست کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ لوگ بہت چونک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے، ہم نے اتنی محبت سے لکھا ہے۔ تو حضرت زید نے کہا کہ اس کے اندر بہت اشکال ہیں جو دشمن اسے استعمال کر کے ہمارے مذہب کو نابود کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں کون سے اشکال؟ تو ابو حمزہ صومالی بہت بڑے اصحاب امام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں تعجب میں رہ گیا اس بات میں کہ شروعات سے لے کے آخر تک ہم نے صرف ایک بار ان کے سامنے کتاب پڑھی تھی اور ہر صفحے کے ہر اشکال کا وہ ڈیٹیل میں جواب دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے مجھے تعجب تھا اس بات کا کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زید جو ہیں وہ اس علمی مقام پر ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہوتا ہے تو پانچویں امام کے پاس دوبارہ ابو حمزہ صومالی آتے ہیں، اور ابو حمزہ صومالی دوبارہ آنے کے بعد پانچویں امام کے پاس آ کے کہتے ہیں، پورا واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اب پانچویں امام جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی تمہیں ایک واقعہ سناؤں۔ وہ یہ تھا کہ بچپن کا زمانہ تھا زید کا، اور چوتھے امام نے زید سے کہا قرآن پڑھو، تو زید نے قرآن پڑھا۔ پھر چوتھے امام نے زید سے کہا قرآن کے اشکال جو قرآن پہ کیا جاتا ہے وہ سوال کرنا شروع کیا، تو زید ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور زید کے بچپن کا زمانہ تھا، اور پانچویں امام ادھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے آخر میں زید کے علم سے امام اتنا خوش ہوتے ہیں کہ امام کہتے ہیں زید کو ہمارے علم میں سے علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت زید علمی شخصیت تھی، حضرت زید کے لیے عالم کہا گیا، فقیہ کہا گیا، مفسر قرآن کہا گیا۔ حضرت زید جس زمانے میں تھے اس زمانے میں سب سے زیادہ عالم تھے امام معصوم کے بعد۔ اب میں ایک سوال کروں عزیزان گرامی، حضرت زید کی آل میں سے کتنے ایسے عالم موجود ہیں؟ حضرت زید کے ماننے والوں میں سے ان کی آل میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن ایسا پڑھنے کو تیار ہیں؟ یہ سبحان اللہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم پڑھنے کے تیار ہیں، یا اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں؟ عزیزان گرامی، جو آل رسول تھے وہ ہمیشہ علم کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کی یہ حالت کیوں ہے عزیزان گرامی؟ جب بھی جو قوم علم سے دور رہے گی وہ کبھی بھی قوت و قدرت تک نہیں پہنچ سکتی۔ مجلس ہمیں تب تک اچھی لگتی ہے جب تک کیمرہ ان کی طرف فوکس رہتا ہے۔ میں بولتا رہوں کہ وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت اچھے تھے، تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا رہتا ہے۔ جیسے کیمرہ گھوم کے ہماری طرف آ جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں ہم کیسے ہیں، تو ہمیں مجلس اچھی نہیں لگتی۔ اب مولانا کیمرہ گھما دو، اس طرف کر دو، اہل بیت کے بتاتے رہو کہ اہل بیت بہت اچھے تھے، ہم سے یہ سوال مت کرو کہ ہم کیسے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اچھے ہیں اس لیے تاکہ ہم اچھے بنیں۔ مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں کہ مثلا جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جنت میں کس کے ساتھ ہوں گے، ہے نا، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان جیسا بننا چاہیے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ لیکن ہم جب کہا جاتا ہے جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے تو ہم کہیں گے وہ وہاں جہاں ہم وہاں، ہے نا، وہ جہاں ہم وہاں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر ان کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پر ان کے ساتھ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس دنیا میں ان کے ساتھ رہے۔ بس عزیزان گرامی، علم کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی قوم کے اندر علمی جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم میں آگے لے کے جائیں۔ ایک گاؤں ہے مدھوبتی نام کا، جونپور کے پاس، چھوٹا سا گاؤں ہے۔
اس گاؤں میں کتنے آپ کو پتا ہے آئی ایس آفیسر ہیں؟ آئی ایس آفیسر وہ ہوتے ہیں جو کلیکٹر بنتے ہیں، پورے ایریے کا جو کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس میں سے کتنے آئی ایس آفیسر آپ جانتے ہیں؟ 50. ہمارے یہاں کتنے؟ عزیزان گرامی، ہمیں توجہ کیجئے گا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت زید سے اگر درس لینا ہے تو درس ان کا یہ ہے کہ علمی جہاد کرنا ہے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو تعصب میں، آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں حرام ہے تمہارے اوپر کہ اگر اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ، اس وجہ سے کہ تعصب ہے تمہیں کہ یہ لڑکیاں یہ نہیں پڑھ سکتی. آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں حرام ہے تمہارے اوپر اگر اپنی بچیوں کو آگے پڑھنے سے روکیں. اور میری بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ کے والد اور والدہ پڑھانا چاہتے ہیں تو عفت اور پاکیزگی کا آپ خیال رکھیے. آپ کے والد اور والدہ کی ذمہ داری ہے آپ کو علم دلائیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرت زینب اور حضرت سیدہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے جس کالج میں جائیں اس کالج کا ہر ٹیچر، ہر پروفیسر کہے کہ سب سے پاکیزہ لڑکی ہمارے کالج میں یہ ہے. علم میں آگے بڑھے. عزیزان گرامی، بغیر علم میں آگے بڑھے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. مولا کائنات کہتے ہیں العلم سلطان من وجدہ سال علیہ، علم قدرت لے کے آتا ہے، جس نے علم حاصل کیا وہ قدرت حاصل کرتا ہے. ومن لم یجد سیل علیہ، جس نے علم حاصل نہیں کیا دوسرے اس پر غالب ہو جاتے ہیں، جو علم حاصل کرتا ہے وہ دوسروں پر غالب ہوتا ہے. ایسا کچھ تو اس گاؤں میں ہونا چاہیے کہ لوگ آ کے دیکھیں کہ بھائی ہاں یہ حضرت زید کی آل میں سے ہیں. حضرت زید خود دیکھ کے کہیں کہ میں خوش نصیب ہوں، میں خوشحال ہوں کہ یہ میرے آل میں سے لوگ ہیں. یہ کام کر کے بتائیں عزیزان گرامی، خصوصاً جوان چیلنج لیں، وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے علم کو حاصل کریں، ایسے مقام، ایسی منزلت پر پہنچیں جہاں پر وقت کا امام آپ کو مرحبا کہے، خوش ہو آپ سے. عزیزان گرامی، حضرت زید کا علمی مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کچھ چیزیں اور حضرت زید کے سلسلے میں ملتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک صلوات پھر سے پڑھ دیں. جی عزیزان گرامی، حضرت زید نے جو قیام کیا تھا اس کی 3 علتیں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت زید کے کلام میں سے خود ہمیں ملتی ہیں. اور یہ تینوں علتیں حضرت زید کی وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے بھی ملتی ہیں. توجہ کیجئے گا، جب آپ حضرت زید کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے یہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ حضرت زید امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر پورا عمل کر رہے ہیں. لیکن تدبیر حضرت زید کی جو ہے بہت ہی محکم تھی، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت زید نے جو قیام کیا تھا، حضرت زید کی جو رننیتی تھی، اسٹریٹجی تھی، وہ کیا تھی؟ حضرت زید نے صرف شیعوں کا قیام نہیں کیا تھا. حضرت زید نے اپنے قیام میں ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف تمام مسلک اور تمام قوموں کو اکٹھا کر لیا. یعنی ایک کامن دشمن جو ہے اس کے خلاف تمام مظلوموں کو حضرت زید نے جوڑ لیا. یہ حد تھی کہ ابو حنیفہ جو اس زمانے کا اہل سنت کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زید کے قیام کی تائید کرتا ہوں اور 30,000 درہم جو ہے وہ خود اپنے پیسوں میں سے حضرت زید کے قیام میں بھیجتا ہے. حضرت زید نے عقل مندی اور تدبیر استعمال کی کہ ہر قوم، ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا، جب حضرت زید یہ کرنا چاہتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ امام معصوم تائید کر رہے ہیں. کس کی؟ حضرت زید کی تائید کر رہے ہیں، کچھ 5ویں امام، کچھ 6ٹھے امام. لیکن
جو شیعہ تھے، جو چاہنے والے تھے، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں. انہیں نہیں سننا امام کیا کہتے ہیں، انہیں یہ کہ میں کیا کرتا ہوں. میں نے ساتھ کو میرے باپ نے بھی یہ کیا تھا، میرے دادا نے بھی یہ کیا تھا، مجھے بھی یہی کرنا ہے. آپ انہیں سمجھاتے رہے امام نے ایسا نہیں بولا، وہ نہیں سنیں گے. جذباتی ہوتے ہیں، عقل اور استدلال کی بات نہیں سنتے ہیں. حضرت زید چاہتے تھے سب کو جمع کرنے کے لیے. یہ زبردستی حضرت زید کے سامنے، تمام لشکر کے سامنے آ کے کہتے ہیں تم بتاؤ کہ تینوں خلیفہ کے بارے میں تمہاری نظر کیا ہے. یعنی حضرت زید اعلان کر دیں، اور حضرت زید اعلان کر دیں تو یہ جتنے ان کو جمع کیا ہے سب الگ ہو جائیں. حضرت زید تقیہ کر کے ایک جملہ بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے، اور خود الگ ہو جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ رہبر کے پیچھے چلو. یہ نہیں سکھاتا کہ اس رہبر کو مانو جو تمہاری مرضی کے مطابق فتویٰ دے. ہمیں وہ مرجع تقلید چاہیے جو ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے. مرجع تقلید کو ہم تب مانیں گے جب وہ ہماری مرضی کے مطابق کہے. جو رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں سب کی تائید کرے گا، اس کو ہم مانیں گے. اب آپ مانی کیوں رہے ہیں؟ آپ خود ہی کو مرجع بنا لیں. آپ کو سب خود کی کرنی ہے تو مانی کیوں رہے ہیں؟ یہ لوگوں نے کیا کیا عزیزان گرامی؟ توجہ کیجئے گا، یہ لوگوں نے فتنہ کر دیا جس کی وجہ سے حضرت زید کی جو قوت و طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی. جب حضرت زید نے قیام شروع کیا تو کہتے ہیں 40 سے 50 ہزار لوگوں کو حضرت زید نے کوفہ میں جمع کر لیا تھا حشام بن ملک کے خلاف. 40 سے 50 ہزار لوگوں کو حضرت زید نے جمع کر لیا تھا. کس لیے؟ قیام کے لیے. ایجنڈا حضرت یا ان کا مقصد جو ہے وہ واضح تھا. وہ کیا تھا؟ سنیے، ایسا انہوں نے مقصد بنایا تھا جس میں تمام مسلک اور تمام قبیلے والے جڑ سکتے ہیں. دو انہوں نے محور رکھے تھے حضرت زید نے. پہلا یہ ہے کہ ظالموں کے خلاف ہمیں ایک ہونا ہے. یہ ہندوستان میں بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ ایجنڈا وہ ہے کہ کوئی قوم اور قبیلہ اور مسلک اسے ریجیکٹ، اسے نہیں کرے گا، اسے کینسل نہیں کرے گا. کیا؟ کہ ہمیں ہر قوم کو ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب وہ ظالم جو بھی ہو، جو بھی قوم پہ ظلم کرے، جو ظالم ہے اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ پہلا ایجنڈا ان کا تھا. دوسرا یہ تھا کہ رسول اور اہل بیت کی جائیگاہ اور ان کے حق کو ان کو واپس دلانا ہے. جتنے اس زمانے کے مسلک تھے وہ بھی ظاہر طور پر اہل بیت اور رسول کے حق کے قائل تھے، چاہے جزیات میں، ڈیٹیل میں وہ نہ مانتے ہوں، لیکن حق کے وہ بھی سارے لوگ قائل تھے. حضرت زید نے یہ دو ایجنڈا بنایا اور یہ دو ایجنڈا کے تحت 40-50 ہزار لوگوں کو جمع کر لیا. اس زمانے کا جو خلیفہ تھا وہ خلیفہ نے خط لکھا، اور خط لکھ کے اس زمانے کا جو شخص تھا وہاں پر اس کو کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت زید کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی قیام کرو، حضرت زید کو پکڑو اور حضرت زید پر حملہ کرو. حالات یہ تھے کہ حضرت زید سب کو اتحاد کے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے، اور حضرت زید وہ قیام کرنا چاہ رہے تھے جس میں حق جو ہے وہ اہل بیت کا دوبارہ اہل بیت کو ملے. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ حضرت مختار کے قیام میں چوتھے امام نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور اگر حضرت زید کا قیام اتنا مقدس تھا تو چھٹے امام نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ تو توجہ کیجئے گا، کربلا کے بعد جو اہل بیت کی اور امامت کی رننیتی تھی، جو اسٹریٹجی تھی، وہ بدل گئی تھی. کربلا ایک ہو چکی تھی. کربلا کو ایک مکتب اور ایک زندہ پیمانہ حق اور باطل کا بنانا یہ بقیہ اماموں کا کام تھا. دوبارہ کربلا برپا کرنا کام نہیں تھا، کربلا کو باقی رکھنا اور کربلا کے معیار کو انسانیت کے لیے باقی رکھنا یہ اماموں کا کام. اماموں نے جتنے قیام ہوئے خود امام شامل نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ نسل امامت باقی رہے. کیونکہ اگر امام قیام میں خود شامل ہوتے
تو نسل امامت کو دشمن چاہتا تھا نابود کر دے، اس لیے امام نے خود قیام نہیں کیا، خود قیام کو پیچھے سے اور دور سے امام نے قیام کو سپورٹ کیا۔ یہ امام کی کلن اسٹریٹجی تھی اس زمانے میں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ امامت بچنی تھی، اس لیے نہیں کیا کہ بہاری سادات میں آج اتنے دور ان کا پیغام ان کی اسی رننیتی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ مدینہ سے نکل کر ہمارے تک پیغام کیوں پہنچا؟ کیونکہ بصیرت تھی، تدبیر تھی، عقلانیت تھی، دور اندیشی تھی، غور و فکر تھا۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام نے خود تائید نہیں کی، لیکن چھٹے امام کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک راوی نقل کرتا ہے کہ حضرت زید گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، چھٹے امام امام معصوم آ کے زین کو پکڑتے ہیں، حضرت زید جو ان کے چچا تھے، چچا کو سوار کرتے ہیں، اور سوار کرنے کے بعد ان کا لباس جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں۔ اس سے بڑوں کا احترام ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو اہل بیت کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، بچے والدین کا احترام کریں، ساتھ میں والدین بھی بچوں کا احترام کریں۔ ہر بار ممبر سے یہی بیان ہوتا ہے کہ بچے والدین کا احترام کریں، لیکن والدین اگر کھڑا ہے لڑکا کسی کے سامنے، اس کو گالی دے کے بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر اسلام نے کیا کہا ہے؟ بچوں کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، بچوں کو عزت دیں، بچوں کو بچپن سے لگے کہ ان کی شخصیت کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ بچپن سے ہی تو کچھ نہ کر سکتا، تو کسی لائق نہیں ہے، دیکھ بازو والا کیا کرتا ہے، دیکھ وہ پڑوسی کیا کرتا ہے، دیکھ اس کا بچہ کیا کرتا ہے۔ بچپن سے ہی اس کو احساس دلا دیتے ہیں کہ تو نکما ہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب بچپن سے ہی احساس دلا دیا کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، بڑا ہو کے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے میرے باپ نے بولا تھا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو ایکسکیوز نہ بنائیں جوان، واہ واہ بہت کر رہے ہیں آپ لوگ، تو آپ کی بھی باری آئے گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ عزیزان گرامی، احترام دونوں طرف سے ہے، بچے والدین کا احترام کریں، والدین بچوں کا احترام کریں۔ والدین کے لیے کہ اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، یعنی اف بھی کہنے کے لیے اف سے چھوٹا ورڈ عربی میں نہیں ہے، وگرنہ خدا اس سے چھوٹا کوئی لفظ استعمال کرتا۔ والدین اگر غلط بھی خاموش رہیں، محبت سے بات کریں، والدین کے خلاف جو ہے محبت کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، گھر میں محبت کو لے کے آئیں، گھر میں محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ بچوں کا والدین کو احترام کرنا عبادت ہے، والدین کا بچوں کو چومنا عبادت، مسکرا کے بات کرنا عبادت ہے۔ عبادت یعنی نماز نہیں ہے صرف، عبادت پورے ایک نظام کا نام ہے۔ تو چھٹے امام خود حضرت زید کو سوار کر کے یہ احترام بتا رہے ہیں، خود حضرت زید کی منزلت کو بتا رہے ہیں۔ حضرت زید کے لیے جو القاب استعمال کیے امام نے، وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے۔ دو پیغام ان کی زندگی سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، پھر ربط مسائل۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ حضرت زید کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زید اور ان کے ایک ساتھی تھے، کزن، جو امام حسن کی اولاد میں سے تھے، علوی میں سے تھے۔ توجہ کیجئے گا، جو اس زمانے کا حاکم رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے درمیان وقف کی پراپرٹی جو تھی، وقف کی جو زمینیں تھیں جو رسول اور آل علی کی لیے تھیں، اس کو استعمال کر کے ان میں دو گروہ بنا دیتا ہے اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی ظالم کیا کرتا ہے؟ ظالم ایک پراپرٹی کے ایشو کو بنا کر، ایک زمین اور جائیداد کے ایشو کو بنا کر علوی کو زیدیوں سے لڑوا دیتا ہے۔ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا کام ہوتا ہے قوموں میں گروہ بنا کے قوموں کو آپس میں لڑوانا۔ دشمن ہمیشہ یہ کام کرتا ہے۔ دشمن کے لیے سب سے آسان طریقہ قوم کو توڑنے کا کیا ہے؟ قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ بنا دو اور قوم کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دو۔
عزیزان گرامی، میں بھی علی پور سے آ رہا ہوں. علی پور بھی ایک شیعہ گاؤں ہے، سادات بستی ہے. وہ سادات بستی میں پولیس اسٹیشن نہیں، پولیس اسٹیشن نہیں. اس گاؤں میں جو فیصلے ہوتے ہیں علماء کی کمیٹی اپروو کرتی ہے. آپ کی جائیداد کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کے بارے میں، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن پورے جنرل یو پی میں سب کے یہاں پر یہ پرابلم ہے. جائیداد کا جھگڑا ہے. یا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ملے، یا یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا حق بھی ہم کو مل جائے. کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا. اگر ہم خدا، رسول، آخرت، اہل بیت، امام زمانہ، امام مہدی سب مانتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے قرآن نے، مولانا قرآن نے کیا حکم دیا ہے بتائیں. قرآن نے یہ حکم دیا ہے بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. ہم نے تو سب نے بیٹیوں کے حصے کو کھا کے بیٹھے ہیں. بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ. 30 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو 20 لاکھ روپیہ بیٹوں کا ہے، 10 لاکھ بیٹیوں کا ہے. لیکن جب ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہو تو یہ ہے نا، اللہ کا حکم. جائیداد کا جھگڑا ایسے ختم ہوگا. کیسے؟ انسان اپنی نفس کو تیار کر لے خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے کے لیے. تمہارا دل جانتا ہے کہ تمہارا حق کتنا ہے، جانتا ہے تمہارا دل. جس دن دل تیار ہو جائے کہ میں قرآن کے حکم کو ماننے کو تیار ہوں، اس دن تم مسلمان ہو. جب تک اپنے معاملات میں تم قرآن کو نہیں لاتے تب تک اسلام اور مسلمان تم اور ہم نہیں ہیں. قرآن نے حکم دیا اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس طریقے سے بانٹو، ختم کرو. تم بھی خوش، یہ بھی خوش. لیکن نسل در نسل پراپرٹی کے لیے کورٹ میں لڑتی ہے. 20 سال 25 سال سے کیس چل رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہاں نہ ہو. 20-25 سال سے کورٹ میں کیس چل رہے ہوتے ہیں. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے اپنا فیصلہ نہ کرواؤ جو خدا اور رسول کو نہیں مانتے. تم ان کے پاس جاتے ہو، اس کو 10,000 دیتے ہو، تم بھی دیتے ہو، وہ بھی دیتا ہے. دونوں حلال کی کمائی ہوئی کی پیسے کو اس کے پاس دے رہے ہیں اور وہ دونوں سے پیسہ لے کے خوش ہو رہا. خدا نے دین آسان بنایا ہے، خوب حق ہے. کیا پرابلم ہے؟ زانے گرامی، ایمان کی کمی ہے. ایک واقعہ پڑھتا ہوں. رسول کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے. ایمان دیکھیں اس کو کہتے ہیں. رسول کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، وہ تھوڑا پیسے والا ہوتا ہے. غریب اس کے بازو میں بیٹھا ہوتا ہے. جیسے ہی غریب بازو میں آتا ہے تو یہ اپنا کھسک جاتا ہے، تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، تھوڑے پیسے والے ہوتے ہیں تو غریب سامنے آتا ہے تو تھوڑا جم ہونے لگتا ہے. رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ جو بازو میں تیرے آ کے بیٹھا تھا، کیا اس کی غریبی تیرے پاس آنے والی تھی یا تیری امیری اس کے پاس ٹرانسفر ہونے والی تھی؟ کیوں الگ ہوا؟ تو اس نے کہا میرا نفس جو ہے کمزور تھا. توجہ کیجئے گا، میرا نفس کمزور تھا. رسول اللہ میں اس کا جبران کرنا چاہتا ہوں، اس کو پلٹنا چاہتا ہوں، اور اس کو پلٹنے کے لیے میں اپنی آدھی دولت دینے کو تیار ہوں اس شخص کو. ہم میں سے کون ہے جو رسول کو یہ کہے؟ ایمان ہے نا، ایمان. جھگڑے یوں ختم ہوں گے کب؟ جب ایمان جاگ جائے گا. جھگڑا اور ایمان ساتھ میں نہیں ہوگا. ایمان اگر ہے اللہ کے حکم کو مان لو. اگر تمہارا تھوڑا حق ادھر چلا بھی گیا، ٹھیک ہے نا، روز قیامت تو ہے نا، وہ تو نہیں ختم ہوگی نا، وہ تو ہے نا. اور خدا جو ہے وہ کبھی ادھار نہیں رکھتا. جو گیا ہے وہ بڑے ریٹرنز میں لوٹا بھی دے گا اگر خلوص ہے نیت میں، ہے نا. سنیں، وہ غریب کو کہتے ہیں کہ تم راضی ہو لینے کے لیے. غریب کہتا مجھے نہیں چاہیے. غریب کہتا مجھے نہیں چاہیے. کہتا کیوں نہیں چاہیے؟ کہتا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ پیسہ آنے کی بات کہیں میں ایسے مغرور نہ ہو جاؤں.
بس یہ دینے کا جذبہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے، جب دین ہوتا ہے. تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن عزیزان گرامی، آپ سب امام حسین کے فرش عزا پہ. ایک میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، میں نہیں، امام حسین آپ سے درخواست کرتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں جب دو مومن میں جھگڑا ہو، توجہ کیجئے، دو مومن میں جھگڑا ہو، جو پہلے صلح کی کوشش کرے جنت میں وہ پہلے جائے گا. اب آپ میں سے کون پہلے جنت جانا چاہتا ہے وہ خود آپ ڈیسائیڈ کریں. ایک فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ایک حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ماتم جب ہم کرتے ہیں تو سب کا ہاتھ کیسے پڑتا ہے؟ ایک ساتھ پڑتا ہے. اگر ہاتھ ساتھ نہ پڑے تو بہت اٹپٹا لگے گا. یہ کیا بتاتا ہے کہ ہم ایک آواز اور ایک صدا ہیں. نوحے کا جواب سب مل کے دیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں دیتے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، ایک آواز میں امام کو لبیک کہیں گے. تو کیوں آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جھگڑے ہمارے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. اس نے سلام نہیں کیا، اس نے دیکھا نہیں، اس نے تیجے کو نہیں بلایا، اس نے سلام نہیں کیا تھا، اس نے دعوت پہ نہیں بولا تھا، اس نے دیکھا تھا لیکن کھڑا نہیں ہوا تھا، اس نے بیٹھا نہیں تھا. یہیں سے شروع ہوتے ہیں نا جھگڑے، اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ امام حسین کے چاہنے والے ہو تو ختم کرو. شہید قاسم سلیمانی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بوند ہے، بوند جب ہوتی ہے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ بوند کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. بوند کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا. اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بوند کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے نا. لیکن جب وہ بوند سمندر میں گر جائے تو وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. اب اسے کوئی بوند نہیں کہتا، اسے سمندر کہتے ہیں. امام حسین کے عشق میں اس طریقے سے ڈوب جاؤ کہ اب تم باقی نہ رہو، صرف حسینیت ہی باقی رہ جائے. بس آپس کے اختلافات کا حل جو ہے وہ اسلام نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے. چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے جو مسئلہ ہو، کبھی کوشش کریں، عالم دین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کے پاس لے کے آئیں اور پوچھیں اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس مسئلے میں فقہ کیا کہتی ہے، اس مسئلے میں مرجع تقلید کیا کہتے ہیں. اگر یہ اس نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں تو ہماری مشکلوں کا حل جو ہے وہ ایسے ہوگا. تو پہلی چیز دشمن کیا کرتا ہے؟ اختلاف کو ایجاد کرتا ہے. آج عزاداری کے نام پر مرجعیت سے لڑانا، پتہ نہیں آپ کے انشاءاللہ کہ نہ ہو، لیکن یو پی میں جو ہے پھیل رہا ہے وائرس کی طرح. مرجع تقلید کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا، لعنت عزاداری کے دشمنوں پر، لعنت بے شمار. آپ بول رہے ہیں عزاداری کے دشمنوں پر اور وہ اس سے تعبیر کر رہے ہیں مرجع تقلید کے نام. آپ بھی بہت جوش میں کر دیتے ہیں لعنت لعنت، لیکن وہ اس سے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ قوم کو. عزیزان گرامی، قوم کے اندر اختلاف کرنا یہ دشمن کی سازش ہے. اور آج دشمن کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ایران سے، حکومت اسلامی سے، ولایت فقیہ سے، مرجعیت سے قوم کو دور کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ طاقتور ہیں. یہ لوگ آج اس طاقت پہ پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ جو ملینز آف ڈالر کا ڈرون بناتا ہے، آسمان میں بھیجتا ہے، یہ آسمان میں اس کو قبضہ کر کے نیچے اتار لیتا ہے. یہ اتنے طاقتور ہو گئے، جو قوم ان سے جڑے گی وہ اس میں طاقت آ جائے گی. تو اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان سے جڑیں. شیر جب حملہ کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک حصے کو سائیڈ میں کر لیتا ہے، کیونکہ سب سے ایک سے نہیں لڑ سکتا. اس لیے آپ جب تک شیعہ بنیں گے، آپ علی اور حسین کے ماننے والے بنیں گے، سیستانی اور خامنائی کے ماننے والے بنیں گے، تو آپ سے نہیں لڑ سکتے. اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہ میں توڑنا چاہتا ہے. تو آپ کو اور مجھے جو ملتا ہے واقعہ جو حضرت زید کی زندگی سے، دشمن نے بھی یہی کیا تھا. اس زمانے میں اختلاف پیدا کیا، اور اختلاف پیدا کر کے دشمن نے کیا کیا؟ آپس میں لڑوایا. ایک واقعہ ملتا ہے اسی طریقے کا کہ جب یہ اختلاف ایک زمین پر ہوتا ہے، آخری چیز بیان کر رہا ہوں، اختلاف ایک زمین کے واقعے پر ہوتا ہے کہ امام حسن کی آل میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور حضرت زید، اور ایک باغ پر اختلاف ہو جاتا ہے. وہ جاتا ہے کورٹ میں، جج کے پاس جاتا ہے. وہ جو وہاں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آج فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کل فیصلہ کریں گے.
اور مسجد کو سجائی جائے گی تب فیصلہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دو سید کو لڑوا کے پوری قوم کو مزہ لینا چاہتے تھے. ایسے آپ کے زمانے میں بھی لوگ ہوں گے، آپ سے آ کے آپ کی کریں گے، اس سے آ کے اس کی کریں گے، اور قوم کو اور ان کو لڑوانے میں مزہ آتا ہے. کنٹروورسی میں سب کو مزہ آتا ہے. ایک ہماری قوم کی بدبختی اس میں ہے کہ سب کو کنٹروورشل باتیں چاہیے، کنٹروورسی چاہیے. اس مولانا نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا. کام کی بات نہیں کرنا ہے، کنٹروورسی کی بات کرنا ہے. سب کیا ہوتا ہے، سب کو کوفہ میں جمع کیا جائے تاکہ سب کے سامنے آل رسول کا مذاق اڑایا جائے. جیسے ہی دربار سجتا ہے تو عبداللہ شروع کرتے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے. تو جب عبداللہ اپنی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو زید کہتے ہیں رک جاؤ، صبر کرو، جلد بازی نہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ جتنی ملکیت میری ہے وہ سب کے سب بھی اگر تمہارے پاس چلے جائے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ خالد جو اس وقت کا وہاں پر حاکم بیٹھا ہوا تھا وہ میرا فیصلہ کرے. مجھے یہ منظور نہیں ہے. یہاں سے ایک درس جو ہمیں ملتا ہے عزیزان گرامی، وہ درس یہ ہے کہ اگر ہمارا آپس میں اختلاف بھی ہو تو دشمن کے سامنے جا کے اپنے اختلاف کو ظاہر نہ کرو، تاکہ آپس کے اختلاف کو آپ جانو. دشمن کے سامنے ایک دیوار مضبوط بن کے کھڑے رہو. عزیزان گرامی، زمانہ پورا شوب ہے، مشکلیں زیادہ ہیں، دشمن ہمارا موجود ہے. دشمن نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم پنچر والے بنے رہو. تمہارا جواب دشمن کو یہ ہونا چاہیے کہ تم وہ علمی مقام پر پہنچ جاؤ کہ تم ٹیبل پہ بیٹھے ہو اور وہ لائن میں کھڑا ہو. جہل کا مقابلہ ہمیشہ علم سے کیا جاتا ہے. اور ہم تو علی والے، حسین والے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں. ہمیں خدا کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا. کوئی اگر ہمیں جیل میں ڈال دے تو ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، کوئی ہمیں قتل کر دے تو ہم حسین کے ماننے والے ہیں، کوئی بھوکا پیاسا رکھ دے تو ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. حضرت زید نے جو کیا تھا، سیرت حضرت زید بھی یہی تھی. حضرت زید کو کیا کہا امام نے؟ منتقم امام، منتقم خون امام حسین علیہ السلام. حضرت زید کی 3 علتیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے حضرت زید نے قیام کیا تھا. پہلی، امام حسین کے خون کا بدلہ لینا. دوسری علت اصلاح امت. اور تیسری علت جو ہے، تیسرا ریزن جو ہے وہ بتاتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ تینوں، یہ جو دونوں بات کے ہیں وہ وہی ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا تھا. اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور خون حسین کا بدلہ لینا. منتقم، منتقم کے عنوان سے اماموں نے ان کو خطاب کر کے پکارا ہے. یعنی اماموں نے حضرت زید کو منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے نام سے پکارا ہے. آخری چیز بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زید نے صرف انتقام خون امام حسین کے لیے نہیں کیا تھا. حضرت زید نے یہ کہا تھا، توجہ کیجئے گا، کہ جس نے بھی اہل بیت کے حق کو کھایا ہے اور جس نے بھی ولایت اور خلافت اہل بیت سے چھینی ہے، ہم ان سب کے مخالفت میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو صرف کربلا میں موجود تھے ان کی بات نہیں کی، بلکہ جو حاکم موجود تھے اس زمانے سے لے کے، مروان سے لے کے، یزید سے لے کے اب تک جتنے وہ حاکم ہیں جنہوں نے حق اہل بیت کو چھینا ہے، سب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں حضرت زید. تو 3 چیزیں ہیں. ایک، خون حسین کا بدلہ لینا. ہماری ذمہ داری کیا ہے غیبت میں؟ ہماری ذمہ داری ہے خون حسین کی تاثیر کو اپنی قوم میں اور اپنے جوانوں میں زندہ رکھنا، اس کے اثر کو زندہ رکھنا. عزیزان گرامی، ایک شہید ہے، شہید حججی جن کا نام ہے. شہید حججی کون ہے؟ شہید حججی وہ ہیں جو جوانی کے عالم میں جب شہید ہو رہے تھے. آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھا ہوگا کہ داعش نے ان کا ایسے گلا پکڑا ہوا، سر پکڑا ہوا اور گلا کاٹا.
جب وہ گلا کاٹ رہا تھا تو شہید حججی مسکرا رہے. ان کی بیوی ایک انٹرویو دے رہی تھی, وہ بیوی انٹرویو میں بتاتی ہے, اور جب بتا رہی تھی تو وہ رو رہی تھی. سامنے والا جو انٹرویو لے رہی تھی وہ عورت روتے روتے گر گئی زمین پر. وہ کہتی ہے جانتے ہو کہ شہید حججی کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو بولتی نہیں. کہتی ہے بچپن سے شہید حججی کی تمنا یہ تھی کہ وہ امام حسین کی طرح بھوکے پیاسے شہید. ہم نے کبھی حسین سے ایسی محبت کی؟ یہ وہ ہیں جو قربانی دینا چاہتے ہیں کربلا میں, جو میں نے کہا ناصر بننا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کا دغدغہ یہ کہ حسین کے لیے کچھ کر جاؤں اس دنیا میں. لیتے تو حسین سے سب ہیں, حسین کو کچھ دے جاؤں, حسینیت کو کچھ عطا کر دوں. یہ ان کی بیوی کہتی ہے جب سر کٹ رہا تھا ان کا وہ مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ حسین کی زیارت کر رہے تھے. یہ جذبہ. عزیزان گرامی, ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, پڑھ دوں کہ اگر جوانوں میں جذبہ نصرت آ جائے تو قوم کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. ایک 12 سال کا بچہ تھا, ایران عراق کی جنگ میں لڑنے گیا. کتنے سال کا؟ 12 سال کا. 12 سال کا بچہ کھیلتا کودتا ہے, کارٹون دیکھتا ہے ہمارے وہاں. 12 سال کا بچہ تھا. ایک عورت اس سے انٹرویو لینے آئی, اور عورت انٹرویو لیتے لیتے پوچھتی لینے آئی, سامنے بیٹھی تو اس نے منہ ایسے پھیر دیا. وہ عورت پوچھتی ہے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اس سے کہو, دوست سے کہتا ہے ادھر کہ اس سے کہو کہ پہلے حجاب پہنے پھر میں اس سے بات کروں. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 12 سال کا. وہ بچے سے پوچھتے ہیں بتاؤ, وہ حجاب پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ کہ کیوں لڑنے آئے ہو؟ سنیں 12 سال کے بچے کا شعور اور ہماری قوم کو کہاں پہنچنا ہے. 12 سال کا بچہ کہتا ہے اس لیے لڑنے آیا ہوں تاکہ ہماری ماں بہنیں تمہاری طرح بد حجاب اور بے حجاب گلیوں میں نہ گھومیں. 12 سال کا بچہ ہے لیکن امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے یہ کہہ کے کہ امام آئیں گے تو جنگ شروع ہوگی. جنگ شروع ہو گئی. آپ کو اور مجھے آج امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے. جنگ شروع نہیں ہوگی, جنگ شروع ہو چکی ہے. آج بھی حق ہے, آج بھی باطل ہے, آج بھی حسینیت ہے, آج بھی یزیدیت ہے, آج بھی شیطان ہے, آج بھی خدا ہے. جنگ شروع نہیں ہوگی. امام ہیں, غائب ہیں لیکن ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. امام زندہ ہیں. امام کو لشکر کی ضرورت ہے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ بس یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کر رہے ہیں. حضرت زید نے بچپن سے اپنے آپ کو وقت کے امام پر قربان ہونے کے لیے تیار کیا. حضرت زید بچپن سے ان کو کہا گیا تھا کہ تم منتقم ہے خون امام حسین. بچپن سے کہا گیا تھا کہ تم شہدا. حضرت زید کی جب آخری وقت آتا ہے تو ان کے بیٹے آتے ہیں یحییٰ ان سے ملاقات کے لیے. جب ان کے بیٹے یحییٰ ملاقات کے لیے آتے ہیں, حضرت زید کے سر پر تیر لگا ہوا ہے. حضرت زید یہ نہیں کہتے تیر دکھ رہا ہے, حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بھی میری طرح قیام کرنا ہے اور شہادت حاصل کرنا ہے. یہ جذبہ ہے. عزیزان گرامی, ہمیں نصرت امام کا جذبہ پیدا کرنا ہے. ہمیں امام کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھائی اس طریقے سے کرے کہ اسے امام کا خادم بنے. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ کھیتی کر رہے ہیں, کوشش کریں اس محلے میں, اس شہر میں, اس ڈسٹرکٹ میں سب سے بڑا بنے. بہترین ٹیکنالوجی کو حاصل کریں. آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, باہر بیٹھ کے یہ نہ کریں, وقت کا استعمال کریں. عزیزان گرامی, آج وہ زمانہ نہیں ہے مولانا میں گاؤں میں رہتا ہوں مجھے کون پڑھائے گا. علماء موجود ہیں ویسے یہاں پر. آج آپ ہر روز 3 منٹ, میں نے کہا تھا زید کون تھے؟ قرآن کے مفسر تھے, ہے نا. قرآن پڑھتے تھے, قرآن سکھاتے تھے. آج آپ ہر روز 3 منٹ اگر قرآن سنیں, 3 منٹ ہر روز سے, تو 318 دن میں پورے قرآن کا ترجمہ آپ ختم کر لیں گے. آپ اگر روز 10 منٹ قرآن کی تفسیر سنیں تو 5 سال میں پوری تفسیر آپ قرآن کی ختم کر لیں گے.
تو اگر آپ روز سبیل قرآن چینل کا نام ہے، اگر آپ روز صرف 10 منٹ قرآن سنیں، 10 منٹ، 6 سال میں پوری تفسیر کا ایک دورہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس دن میں 10 منٹ نہیں ہے؟ آپ بتائیں۔ ہر ایک کے پاس 10 منٹ تو ہے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ سٹیٹس میں گزار دیتے ہیں، گیم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اور میرا وقت جو ہے وہ اہمیت کا وقت ہے، ہمیں وقت کے امام کا ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ یہ جذبہ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ اب زندگی میں ہر کام ہم وقت کے امام کے لیے کرتے ہیں، پڑھتے وقت کے امام کے لیے، بزنس وقت کے امام کے لیے کرتے ہیں، بچے وقت کے امام کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ہم بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کیونکہ وقت کے امام کے ناصر کم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کم بچے پیدا کرو، ہم کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو۔ کیوں نہیں کرو؟ دین ہمیں کہتا ہے، عزیزان گرامی، نہ صرف ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں۔ میں ابھی وقت نہیں ہے تحلیل کرنے کا، لیکن میں انٹرنیٹ پہ میں نے اس پہ کافی پڑھا ہے، اگر آپ لوگ جوان خصوصاً چاہیں تو سنیں۔ آپ اچھے والد والدہ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں، کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ اچھے بچے بنائیں گے۔ سماج کو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اچھے بچے عطا کریں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو زیادہ بچے پیدا کریں، برے ہیں تو کم کریں۔ اگر آپ برے ہیں تو کم کریں، اچھے ہیں تو زیادہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سماج میں اچھے والدین اچھے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھی نسل کی تربیت کرتے ہیں، اور وقت کے امام کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس طرف قدم بڑھائیں۔ تو زندگی کا ہر لمحہ وقت کے امام سے اتصال اور جوائن ہونا ہے۔ کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام سے جدا ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت زید نے جو ہے خوب جنگ کی، مولا عباس کے ماننے والے تھے، شجاع تھے۔ ایک سفر کو جنگ جو ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، حضرت زید اپنے آپ کو کوفہ سے باہر رکھتے ہیں اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کوفہ کے اندر جو داخلی حالات ہوتے ہیں اس کی خبر لیتے رہتے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں نے قیام کے لیے بیعت کر دی تھی، 40 سے 50,000 لوگوں سے زیادہ۔ دشمن یہ کرتا ہے کہ سب کو مسجد میں بلاتا ہے اور مسجد میں بلا کے سب کو قید کر دیتا ہے۔ مسجد میں کوفہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، مسجد کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سب کو کہتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ مسجد کے اندر پہنچایا جائے گا، کوئی مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ تو وہ حضرت زید کا قیام جو ہے، جہاں پر 50,000 ان کے چاہنے والے یا ان کی بیعت کرنے والے لوگ موجود تھے، حضرت زید کے پاس روایتوں میں 200 سے 500 لوگ تقریباً صرف پہنچ سکے بس۔ حضرت زید کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو حضرت زید کہتے ہیں کیا ان کا یہ عذر کافی ہے کہ ہمیں گھیر لیا گیا اس لیے ہم نہیں پہنچ پا رہے؟ میں ان سے راضی نہیں۔ 50,000 سے قیام نہیں کر سکتے تھے مسجد کوفہ میں، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جان کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت زید قیام کرتے ہیں، چہارشنبے یعنی بدھ کا دن تھا، ایک سفر، حضرت زید قیام کرتے ہیں۔ اس طرف سے 12 سے 14,000 لوگ تھے اور اس طرف سے 200 سے 500 کے درمیان بیان کیا۔ روایتوں میں ہے کہ پورا دن جب گزرتا ہے تو پورا دن گزرتے گزرتے یہ 200 یا 500 کا لشکر جو ہے وہ 12,000 پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو بیت المال کی ان کی جو گھر تھا، جہاں پہ بیت المال تھا، وہ تقریباً حضرت زید کے ساتھی جو ہیں وہ قبضہ کر لیا، اور اس جنگ میں اور اس حملے میں سب سے آگے جو تھے وہ حضرت زید۔ اگلے دن اور لشکر بلایا جاتا ہے اور خصوصاً تیر اندازوں کو بلایا جاتا ہے، اور تیر انداز آتے ہیں۔ جب تیر انداز ماہر تیر اندازوں کو بلایا جاتا ہے، جب تیر انداز آتے ہیں تو لشکر کا نقشہ جو ہے اگلے دن یعنی جمعرات کو بدلنے لگا۔ حضرت زید حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، یہ کہہ کے بڑھ رہے تھے۔ ان کا رجز یہ تھا، جب رجز پڑھ رہے تھے تو یہ پڑھ رہے تھے رجز میں کہ موت اور حیات، ذلت کے ساتھ موت اور عزت کے ساتھ موت، یہ دونوں سخت گھوٹ ہیں نگلنے کے لیے۔
لیکن اگر دونوں میں سے ایک انتخاب کرنا ہوگا تو انسان کو ہمیشہ عزت کے ساتھ موت کو نگلنا چاہیے اور ذلت کے ساتھ زندگی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ رجس حضرت زید کی ہے، یہ اپنے گھر میں لکھ دیں. یہ کہہ کہ حضرت زید حملہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ایک تیر چلتا ہے، وہ تیر چلتا ہے اور حضرت زید کی پیشانی پر وہ تیر آ کے لگتا ہے. روایتوں میں ہے کہ وہ تیر اتنا گہرا لگتا ہے کہ حضرت زید کے ماتھے سے گھوتے ہوئے تقریباً بھیجے کے آخر تک پہنچ جاتا. حضرت زید خود کو سنبھال نہیں پاتے. میں کہوں گا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. اسی طریقے سے حسین ابن علی بھی جنگ کے لیے جا رہے لڑ رہے تھے. دشمن نے ایک تیر چلایا. حسین جو بہت پیاسے تھے، حسین کے ماتھے پہ وہ تیر لگا. ارباب ایسا خون کا فوارہ نکلا. حسین کا چہرہ خون سے بھر گیا. حسین ابن علی نے اپنی سین سے یہاں سے چیز ہٹایا، چاہ رہے تھے کپڑے کو لے لے. جیسے ہی امام نے اپنی سرہ کو ہٹائی، ارے دشمن نے ایک تیر چلایا. حسین کے سینے پہ تیر پیوست ہوا. ارباب ازا اب حسین سنبھل نہیں پا رہے ہیں، گھوڑے سے لپٹ گئے. حسین ذوالجنا سمجھ گیا حسین میں طاقت نہیں ہے. ارباب ازا ذوالجنا نے آگے کے پیروں کو پھیلایا، پیچھے کے پیروں کو دبایا. حسین ابن علی کو گھوڑے سے زمین پر اتارا. میں کہوں گا ارے ذوالجنا بڑا خیال رکھا ہے، لیکن کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ امام باقر فرماتے گئے کہ حسین زمین پر تھے. دشمنوں نے گھوڑوں کو تیار کیا. حسین کی جان میں جان باقی تھی. ارے گھوڑوں کو اشارہ کیا گیا، حسین کے اوپر سے گھوڑے گزرے. آئے حسین ہر ٹاپ لگنے کے بعد عجب نہیں صدا دے رہے ہوں گے، یا فاطمہ زہرا اے مادر، کربلا میں حسین تنہا ہے. ارباب ازا زید کو ان کے ساتھیوں نے زید کے لاشے کو اٹھایا. آئے غسل و کفن دیا، ایک جگہ مخفی دفن کر دیا. جب مخفی جگہ دفن کر دیا، میں کہوں گا زید کتنے خوش نصیب ہو. ہائے کربلا میں آؤ، کربلا میں حسین ہے. آئے نہ کہ صرف غسل و کفن نہ دیا گیا، حسین نے ایک پرانا کرتا پہنا تھا، اس لیے کہ جب دشمن لباس دکھائے غسل و کفن نہ دیا گیا. ارباب ازا زید کو دفنا دیا گیا. ہاں لیکن دشمن کے ایک جاسوس نے دیکھ لیا کہ زید کہاں دفن ہے. ہائے جا کے کہہ دیتا ہے، ہائے زید کی قبر کھودی جاتی ہے. ارباب ازا سن سکو گے کربلا میں بھی ایک قبر کھودی گئی تھی. جب
جب شیر خوار بچہ تھا حسین نے پشت خیمہ پر جا کے شیر خوار بچے کو دفن کیا. شام غریبہ سر گنے گئے باب ازا ایک سر نہ ملا. دشمن نیزے لے کر آئے نیزے زمین پر گاتے گئے. ایک نیزہ خیمے کے پیچھے نیزہ زمین کے اندر. ارباب ازا ہاں زید کو اس کے بعد زید کا سر کاٹا گیا اور شام بھیجا گیا. زید کا سر کاٹا گیا اور شام بھیجا گیا. ارباب ازا توجہ کیجئے گا, حسین کا سر کاٹا جب گیا اور شام بھیجا گیا تو ایک چھوٹی بچی تھی جس کے تشت میں جس کے پاس بابا کا سر آیا. ارے زید تمہارا سر تمہاری بچی کے پاس نہ گیا لیکن یہ بچی تشت کو لیتی ہے, بہت روتی ہے. بابا 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 تمہارے بعد دشمن نے کیا کرا بابا, بابا دشمن نے تماچے مارے بابا, بابا گوشوارے چھین لیے بابا, بابا دامن میں آگ لگا دی بابا. ارے بابا آپ کے بعد دشمنوں نے بہت ظلم کیے. بچی اتنا روئی کہ 2 لاشیں تھے جو اٹھانے میں بڑے سخت تھے. ایک امام حسین کے لیے علی اصغر کا لاشا اور ایک سید سجاد کے لیے اپنی بہن سکینہ کا لاشا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.